बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला यहाँ शेयर कर रहा हूँ। 2 जजेस हैं, शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आमिर फ़ारूक। इसमें मैंने जो हाइलाइट किए हुए हैं पार्ट, वो मैं आपके सामने रीड आउट भी करूँगा और उन पे बात भी होगी। Dissatisfied with the order dated 21 मई 2024 passed this of 2024 by the लाहौर हाई कोर्ट, यानी लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके खिलाफ पिटिशनर आया हुआ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। असल केस क्या था? प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर प्रीएम्पशन, यानी हकशुफा का केस दायर किया मुद्दई ने along with permanent injunction against the respondent defendant who filed contesting written statement and prayed for the dismissal of the suit। यानी जो मुद्दा अलय था डिफेंडेंट, वो भी पेश हुआ केस में, उसने जवाब दावा भी दाखिल किया। आगे ये होता है, सूट वाज फिक्स्ड फॉर एविडेंस ऑफ द पिटिशनर प्लेंटिफ बट ही फेल्ड टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस डिस्पाइट अवेलिंग ऑफ मैनी अपॉर्चुनिटीज अफोर्डेड टू हिम बाय द ट्रायल कोर्ट। यानी जो मुद्दई था उसने गवाह पेश करने थे लेकिन उसने गवाह पेश न किए, उसको कई मौके दिए गए, यानी कई तारीखें दी गईं लेकिन उसने गवाह पेश न किए। तो अदालत ने उसका केस खारिज कर दिया इसी बुनियाद पे कि उसने गवाह पेश नहीं किए। वो अदालत के, यानी इस फैसले के खिलाफ वो अपील में गया, उसकी अपील भी खारिज हुई। फिर वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में भी उसको कोई रिलीफ ना मिला। तो अब वो इसी मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि जनाब मुझे, मेरा केस इस बुनियाद पे खारिज हो गया है कि मैंने शहादतें यानी गवाह मैंने पेश नहीं किए। द पिटिशनर बीइंग डिससेटिस्फाइड प्रेफर्ड एन अपील, यानी उसने अपील की, वो भी खारिज। फिर वो आया हाई कोर्ट में तो वहाँ भी उसके खिलाफ फैसला आया। तो अब वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अदालत अब यहाँ लिखती है, अब अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लिखने लगी है। अदालत ये लिखती है, लॉज एंड द रूल्स आर इनेक्टेड एंड फॉर्मुलेटेड एज वेल एज promulgated in order to streamline the working and functioning of an institution। अदालत कहती है कि जितने भी रूल्स बनते हैं, कवानीन बनते हैं, इनका मकसद ये होता है कि एक तरतीब के साथ कोई भी इदारा वो काम करे। अब यहाँ अदालत ये कह रही है, सेम इज़ द सिचुएशन इन द जुडिशल सिस्टम, कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से रूल्स बनाए गए हैं, उनका एक मकसद है। इफ़ द लिटिगेंट्स आर अलाउड टू प्रोसीड विद देयर मैटर्स विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर जो फ़रीक़ैन हैं किसी भी मुकदमा के, उनको इजाज़त दे दी जाए कि जिस तरह चाहें वो इस मुकदमे को आगे लेके चलें, तो उससे क्या होगा कि ना तो जल्द फ़ैसले होंगे और जो पार्टी गलत है वो लिंगर ऑन करेगी मुकदमात को, ताकि जिसका हक बनता है वो उसको ना मिल सके। तो अदालत कहती है, सच द लिटिगेंट्स कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक द कोर्ट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड विद द लिस्ट एज पर देयर whims एंड द विशेज एज वेल एज कॉज एग्नी टू देयर राइवल पार्टीज़, के अदालतें इजाज़त नहीं दे सकती कि जो भी शख्स है या कोई भी फरीक है वो अपनी मर्ज़ी से कहे कि मैंने इस केस को चलाना है, नहीं, बल्कि रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इश्यूज वर फार्मूलेटेड ऑन 4/3/2023। अदालत कहती है कि 4/3/2023 को इश्यूज फ्रेम हुए और उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि जो मुद्दई है वो गवाह पेश करे। 25/3/2023 को उसने गवाह पेश करने थे। अदालत कहती है उसने नहीं पेश किए। फिर उसको 2 तारीखें दी गईं उसके बाद, लेकिन उसने नहीं पेश किए। 23/9/2023 को अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नड कौंसल फॉर द पिटिशनर प्लेंटिफ द सूट वाज एडजर्न्ड, के 23/9/2023 को फिर मुद्दई के वकील ने रिक्वेस्ट की कि उसको एक तारीख दी जाए, वो उसको दे दी गई। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी 18/11/2023 को, फिर भी उसने गवाह पेश न किए। फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई 25/1/2024 को, और 1000 फ़ाइन के साथ वो अपॉर्चुनिटी दी गई उसे, लेकिन 25/1/2024 को भी उसने गवाह पेश ना किए। अब 25/1/2024 को अदालत ने फिर उसका केस खारिज कर दिया, उसके खिलाफ फैसला दे दिया। और क्यों दिया, ये फिर कानून में लिखा है, जो सीपीसी है उसका ऑर्डर 17 रूल 1, आगे सब रूल 1 है, जिसमें ये बात हो रही है कि कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न हियरिंग, कि कोर्ट जो है वो टाइम दे सकती है, यानी तारीख दे सकती है किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे। कब दे सकती है? द कोर्ट में, इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन,
اگر کوئی مناسب وجہ عدالت کو بتائی جائے تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ ایٹ اینی اسٹیج آف دا سوٹ گرانٹ ٹائم ٹو دا پارٹیز آر ٹو اینی آف دیم اینڈ مے فرام ٹائم ٹو ٹائم ایڈجرن دا ہیئرنگ آف دا سوٹ، کہ اگر کوئی مناسب وجہ ہوگی تو عدالت ایڈجرنمنٹ دے سکتی ہے، یعنی نیکسٹ تاریخ دے سکتی ہے کسی ایک فریق کو یا دونوں کو، اگر دونوں ریکویسٹ کرتے ہیں اور کوئی ویلڈ ریزن بھی ہو ان کے پاس۔ پھر عدالت یہ کہتی ہے ایون دین دا پٹیشنر ڈڈ ناٹ بادر آئدر ٹو اپیئر بفور دا ٹرائل کورٹ پے کاسٹ آر ٹو پروڈیوس ہز ایویڈینس، کہ اگر کوئی کلائنٹ وہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اور وہ ٹرائل کو جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے، وہ گواہ پیش نہیں کر رہا جبکہ اس کو بار بار اس کے مواقع دیے جا رہے ہیں، تو پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ اسی آرڈر اور اس کے رول 3 کے تحت عدالت یہ کرتی ہے کورٹ میں پروسیڈ ناٹ ود اسٹینڈنگ آئدر پارٹی فیلز ٹو پروڈیوس ایویڈینس ای ٹی سی، کہ اگر کوئی بھی فریق جس کو گواہ پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ نہیں پیش کر رہا، تو عدالت کیا کرے گی؟ ویئر اینی پارٹی ٹو اے سوٹ to whom time has been granted fails to produce his evidence، کہ جس کو موقع دیا گیا اس نے شہادت پیش نہیں کی، or to cause the attendance of his witness، وہ اپنے گواہ وغیرہ نہیں لے کے آیا، or to perform any other act necessary to further progress of the suit، یا کوئی بھی کام جو اس سوٹ کو ٹرائل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا وہ اس نے نہیں کیا، تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ for which time has been allowed، کہ جس کے لیے بار بار اس کو ٹائم بھی دیا جا چکا ہے۔ the court may notwithstanding such default proceed to decide the suit forthwith، کہ عدالت پھر مزید ٹائم یعنی نہیں دے گی اور اس کیس کا فیصلہ کرے گی، یعنی جب کافی اپرچونٹیز دے دی ہیں پھر بھی وہ نہیں آ رہا بندہ اور وہ پرفارم نہیں کر رہا جو اس کو آرڈر جس کے آرڈر ہو چکے ہیں، تو پھر کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ڈیٹس دی جاتی رہیں اسی ایک کام کے لیے۔ یہ رول 3 اور آرڈر ہے 17 جس میں یہ بات کی گئی ہے، تو اسی کے تحت یہ کیس بھی مدعی کے خلاف ہو گیا اور وہ اس کو لے کے اپیل کورٹ میں گیا ہے، وہ اس کو لے کے گیا ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ اس کو لے کے سپریم کورٹ میں گیا ہے، تو سپریم کورٹ تک اس کے خلاف فیصلہ آیا، یعنی کیس میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یہ ٹیکنیکلٹی پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، لیکن یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ بات تو اپنی جگہ فیئر ہے کہ کوئی بھی آپ سننے والوں میں بھی اس بات پہ ایگری نہیں کرے گا کہ جب اپرچونٹیز دی جا رہی ہوں تقریباً 1 سال اس کو تاریخیں دی گئی ہیں ایک کام کے لیے، یعنی وہ گواہ پیش کرے اور وہ اگر نہیں کر رہا تو ظاہر ہے پھر اس کے خلاف فیصلہ تو آنا تھا۔ عدالت ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو نہیں کر سکتی، گو کہ آپ روٹین میں دیکھتے ہیں اکثر مواقع دیے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو سال سے زیادہ 2 2 سال 3 3 سال کسی ایک ہی اس کو لے کے تو عدالتیں بار بار ایڈجرنمنٹ دے رہی ہوتی ہیں اور کیسز ختم ہونے پہ آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو رولز ہیں جو قوانین ہیں وہ تو اس معاملے میں اسٹرکٹ ہیں، یہ تو عدالتیں ہیں جو اس کو کسی طرف لگاتی نہیں ہیں، اور کئی کئی سال ایک ہی فورم پہ کیسز وہ پینڈنگ رہتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان دا انسٹنٹ کیس مور دین سفیشینٹ اپرچونٹیز ہیو بین گرانٹیڈ ٹو دا پٹیشنر، یعنی کافی اپرچونٹیز اس کو دی گئیں پروڈیوسنگ از ایویڈینس، کہ وہ ایویڈینس پیش کرے، لیکن اس نے بادر ہی نہیں کیا۔ سچ لائک انڈولینٹ پرسن کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو پلے ود دا پروسیس آف دا کورٹ، کہ ایسے شخص کو عدالت اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ عدالتی نظام کے ساتھ کھیلے، لنگر آن دا میٹر آن ون پریٹیکسٹ اور دا ادر، ایک وجہ یا دوسری وجہ سے وہ ڈیلے کرتا جائے، جب تک کوئی ویلڈ ریزن اس کے پاس نہیں ہوگی اس کو اپرچونٹی نہیں دی جائے گی۔ اب یہ عدالت نے کہہ کے فیصلہ دیا، باقی نیچے عدالت نے کافی سی اس آرڈر اور رول کے تحت جو سابقہ کافی سی ججمنٹس ہیں وہ ادھر شیئر کی گئی ہیں، اور الٹیمیٹلی عدالت نے پھر یہی کہا کہ جو پٹیشنر ریلیف لینے کے لیے عدالت میں اس وقت آیا ہوا ہے وہ ریلیف اس کو ان دا ویو آف دا اباؤٹ ڈسکشن، کہ جو ڈسکشن ہو گئی ہے وہی فائنڈ نو انلیگیلٹی ان دا امپیونڈ آرڈر پاس بائی دا لاہور ہائی کورٹ، یعنی عدالت کہہ رہی ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے پٹیشنر کے خلاف ہم اس میں کوئی ایسی انلیگیلٹی نہیں دیکھتے، لہٰذا اس فیصلے کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ دا کرکس آف دا ابو از دیٹ وی ڈو ناٹ فائنڈ اے فٹ کیس فار دا گرانٹ آف لیو از ریفیوزڈ consequent whereof the petitioner in hand stands dismissed، the petition in hand is stands dismissed، کہ یہ جو پٹیشن ہے اس کو ہم خارج کر رہے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے وہ تمام اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جنرلی بات کی جاتی ہے کہ عدالتوں میں بس جب کیس چلتا ہے
تو کسی طرف وہ لگتا ہی نہیں ہے، جبکہ یہاں ایک تو اس بنیاد پہ اس کے خلاف فیصلہ آیا کہ اس نے گواہ پیش نہیں کیے، پھر جب وہ نیکسٹ فورم پہ گیا تو شارٹ ٹائم میں آپ دیکھیں نا، یعنی 25/1/2024 کو اس کے خلاف پہلی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، 25/1/2024، اور 2024 میں ہی جو اپیل کورٹ ہے یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ، انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا، 2024 میں ہی ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا، اور 2025 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، یعنی ود ان 2 ایئرس چاروں فورمز پہ فیصلہ آ گیا۔ میرٹ پہ نہیں ہے، ہوا تو ٹیکنیکلٹی پہ، لیکن چلیں وہ بندہ خود ہی ڈیلے کر رہا تھا اور وہ ایٹ فالٹ تھا، تو عدالت نے فیصلہ دے دیا۔